بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، نظم کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نظم کیا ہے۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی آرائش، زیبائش، سجانا، ترتیب دینا، انتظام، بندوبست اور لڑی میں پرونے کے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ آرائش کے ہیں، زیبائش کے ہیں، سجانے کے ہیں، ترتیب دینے کے ہیں، انتظام اور بندوبست کے ہیں اور لڑی میں پیرونے کے ہیں۔ اصطلاح میں نظم کسے کہتے ہیں؟ تو اصطلاح میں ہر قسم کی شاعری کو نظم کہا جاتا ہے جس میں کلام موزوں پیش کیا جائے۔ اصطلاح میں ہر قسم کی شاعری کو نظم کہا جاتا ہے جس میں کیا کیا جائے؟ جس میں کلام موزوں پیش کیا جائے۔ ادبی اصطلاح میں نظم کسے کہتے ہیں؟ تو ادبی اصطلاح میں نظم وہ صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا جائے۔ ادبی اصطلاح میں نظم وہ صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ادبی اصطلاح میں نظم کہتے ہیں۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ حیت کے اعتبار سے نظم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ پابند نظم، معرہ نظم اور آزاد نظم ہے۔ سب سے پہلے ہم پابند نظم دیکھتے ہیں کہ پابند نظم کسے کہتے ہیں۔ پابند نظم ایسی نظم جس میں قافیہ اور بیر کے اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ ایسی نظم جس میں قافیہ، ردیف اور بیر کے اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ پابند نظم میں سارے اشارے کی بیر میں ہوتے ہیں۔ اس میں قافیے کی پابندی کا خیال رکھا جاتا ہے اور بعض اوقات ردیف بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ پابند نظم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے علامہ محمد اقبال کی یہ نظم ہے مرد مسلمان، یہ مثال کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بدخارا نہ بدخشان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں باقاعدہ مکفہ نظم ہے یہ، اس میں باقاعدہ جو ہے وہ قافیے کا التزام کیا گیا ہے، قافیے کی پابندی کی گئی ہے، اور آپ دیکھیں تو یہ ایک ہی بحر میں کہی گئی ہے۔ اس میں مصرعے چھوٹے بڑے نہیں ہے۔ جس طرح علامہ محمد اقبال کی نظم ہے جواب شکوہ، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ نظم بھی کیا ہے؟ وہ بھی پابند نظم ہے۔ تو یہ پابند نظم کی مثالیں تھیں جو میں نے آپ کو ابھی سنائیں۔ اب آتے ہم معرہ نظم کی طرف۔ تو نظم معرہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں شروع سے لے کر آخر تک مصرعوں کے اوزان کی تو پوری پابندی کی گئی ہو، یعنی سارے مصرعے آپس میں برابر ہوں مگر اس میں قافیے کی پابندی نہ کی گئی ہو، معرہ نظم کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ معرہ نظم میں قافیے اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن اس کے وزن پر پوری توجہ دی جاتی ہے، یعنی کہ سارے مصرعے آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ ابتدا میں اس کا نام غیر مکفہ رکھا گیا تھا، نظم غیر مکفہ، لیکن بعد میں عبدالعلیم شرر نے مولوی عبدالحق دہلوی کے مشورے سے اس کا نام نظم
محرہ رکھ دیا تھا۔ نظم محرہ کا دوسرا نام نظم آری بھی ہے اور اس کو انگریزی میں بلینک ورس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بلینک ورس کہا جاتا ہے۔ اس نظم میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی اور بیر اور وزن کی پابندی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مجید امجد کی نظم ہے جاروب کش۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمانوں کے تلے سبز و خنکشوں میں کوئی ہوگا جسے ایک ساتھ راحت مل جائے۔ یہ گھڑی تیرے مقدر میں نہیں ہے نہ صحیح، آسمانوں کے تلے تلخ و سیاہوں پر اتنے غم بکھرے پڑے ہیں کہ اگر تو چن لے کوئی ایک غم تیری قسمت کو بدل سکتا ہے۔ آسمانوں کے تلے تلخ و سیاہوں پر تو اگر دیکھے تو خوشیوں کی گریزاں سرحد، سوز یکے غم سے شکیب غم دیگر تک ہے۔ زندگی کیر سہی زیر سہی کچھ بھی سہی، یہ گھڑی تیرے مقدر میں نہیں ہے نہ صحیح۔ تو آپ دیکھیں اس میں قافیہ نہیں ہے، ردیف نہیں ہے، اور دیکھیں تو سارے جو مصرے ہیں وہ آپس میں برابر ہیں، مصروں کے ارکان آپس میں برابر ہیں۔ اس میں بیر اور وزن کی پابندی تو ہے لیکن اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم آزاد نظم کی طرف۔ آزاد نظم کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں قافیہ کے روایتی اصولوں کی پابندی نہ کی گئی ہو۔ اس میں شاعر بیر اختیار کر کے ارکان بیر کو کم یا زیادہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ نظم جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں آزاد نظم کہلاتی ہے۔ یہ صرف مغربی شاعری سے اردو میں آئی ہے اور بہت مقبول ہے۔ انگریزی میں اس کو فری ورس کہتے ہیں۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ فری ورس کہتے ہیں۔ تو یہ نظم جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں وہ نظم کیا کہلاتی ہے؟ آزاد نظم کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر وزیر آغا کی نظم ہے، آپ کے کورس میں بھی شامل ہے۔ بڑے ڈرپوک ہو تارو فقط شب کو نکلتے ہو، کبھی آنسو کی بھیگی مامتا میں مہکتی چاندنی کی اوڑھنی میں چھپ کے آتے ہو، کبھی تم روشنی کی انگنت مہوں کی صورت تیرگی کے جسم میں پیوست ہوتے ہو، نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو، بڑے ڈرپوک ہو تارو۔ تو آپ دیکھیں اس نظم میں مصرے چھوٹے بڑے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، تو اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ آزاد نظم کہتے ہیں۔ کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن کتنا منور کس قدر بیانت ہوتا ہے، کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ تارا جو فقط دن کو نکلتا ہے، چمکتی برچھیوں سے لیس ہو کر، ایک سنہرا گرز اپنے ہاتھ میں لے کر، بہادر سورما تنہا گزرتا ہے، افق کی کوس سے غم کی خوشی کی سرحدوں سے بے خطر بڑھتا چلا جاتا ہے، آخر شام کے کوہرام میں منزل پہ اپنی پہنچ جاتا ہے، اور بڑے ڈرپوک ہو تارو فقط شب کو نکلتے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس نظم کے مصرے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں اور اسی نظم کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ سب سے پہلے ہم نے نظم کے بارے میں بتایا کہ نظم کہتے کس کو ہیں، آرائش سے باعث سے جانا، ترتیب دینا، انتظام بندوبست یا لڑی میں پرونے کو نظم کہتے ہیں۔ اصطلاح میں ہر قسم کی شاعری کو نظم کہا جاتا ہے اور کلام موضوع جس میں پیش کیا جائے اس کو نظم کہا جاتا ہے۔ ادبی اصطلاح میں وہ صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے اس کو نظم کہتے ہیں۔ پھر ایت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں، پابند نظم ہے، معرہ ہے، آزاد نظم ہے، نثری نظم ہے۔ اور ہمارے آج کا جو موضوع تھا وہ 3 نظمیں تھیں، پابند نظم، معرہ نظم اور آزاد نظم۔ ہم نے دیکھا کہ پابند نظم ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں قافیے اور بیر کے اصولوں کی پابندی کی جائے، اور نظم میں سارے اشارے کی بیر میں ہوتے ہیں، اس میں قافیے کی پابندی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور بعض اوقات ردیف کی پابندی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ معرہ نظم ایسی نظم ہے جس میں شروع سے لے کر آخر تک مصروں کی اوزان کی تو پوری پابندی کی گئی ہو، یعنی سارے مصرے آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، مگر اس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی اور معرہ نظم کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو نظم ہے اس کو بلینک ورس بھی انگلش میں کہتے ہیں، یہ بھی انگریزی سے ادھر آئی ہے۔ پہلے اس نظم کا نام غیر مکفّہ نظم رکھا گیا تھا لیکن بعد میں اس نظم کا نام
نظم معرہ رکھا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے آزاد نظم کی بات کی۔ آزاد نظم وہ نظم جس میں قافیے کے روایتی اصولوں کی پابندی نہ کی گئی ہو، یعنی کہ جس کے مصرع جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوں، اور اس میں ارکان بحر کو کم یا زیادہ کیا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آزاد نظم کہتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔